بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلی تو یہ کہ دیکھیے، نواز شریف ہے، عمران خان ہے، شہباز شریف ہے، اسد زرداری ہے، کوئی بھی ہے، ہماری عدالتوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ جی فیل فور عدالت میں پہنچو، تمہارے خلاف جو 150 مقدمات درج ہیں ان کے اوپر انکوائری ہوگی۔ اب یہاں اپنے بات کو غور سے سننا ہے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے عمران خان کی ٹانگ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی اسد زرداری۔ یہ سب جب بھی عدالتوں نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی کہتا ہے ہماری کمر پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں بخار ہے 102 کا، اور کوئی کیا۔ عدالتیں کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، منہ بولتا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسحاق ڈار جب گیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر لندن، کئی بار اس کو عدالتوں نے بلایا ہے لیکن یہ نہیں آیا ہے۔ توہین عدالتیں کی ہیں اس نے کئی مرتبہ۔ جب واپس آیا ہے تو اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف ہے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر گیا تھا، 1 سال میں کتنے ہی عدالت کے وارنٹ گئے ہیں کہ جی آپ کی پیچی ہے جناب، آئیں تشریف لائیں، لیکن یہ آدمی نہیں آیا۔ عمران خان اللہ بہتر جانتا ہے ٹانگ کا پرابلم ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی یہ آدمی عدالت میں گیا ہے۔ اس نے بہانہ نہیں کیا کہ جی یہ پرابلم ہے تو عدالت نہیں جاؤں گا، لیکن گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ دوہرا قانون کیوں ہے؟ جو چور ہیں، جنہوں نے کرپشنز کی، پاکستانی قوم کا کروڑوں ڈالرز اپنی ذات کے اوپر لگایا، اور آج ہماری وہ عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں، اور ایک ایسے شخص کو عبرت کا نشانہ بنانے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں ہماری عدالتیں بھی۔ ہمارا یہ جتنا بھی پاکستان کا اداریاتی سسٹم ہے، سب صرف اس لیے کہ یہ آدمی نہ تو کرپشن کرتا ہے نہ تو کرپشن کرنے دیتا ہے۔ ان کو اب علم ہو چکا ہے کہ اگر تو یہ آدمی دوبارہ اقتدار میں آ گیا نا تو ہمیں کرپشن نہیں کرنے دے گا، ہمیں مال نہیں بنانے دے گا۔ اس لیے یہ لوگ خان کے خلاف ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں خود ہی، 9 اپریل کو 2022 9 اپریل عدم اعتماد بحال ہوئی، خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ آج صرف ایک جج نے یہ کہا ہے کہ جی 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا انتہائی اہم ہے، آئین کو پامال نہ کرو، آئین کو نہ توڑو۔ لیکن ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے، یہ خاص طور پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں آج کل حکومت میں، یہ 13-14 پارٹیاں مخالفت کر رہی ہے۔ دیکھیے آپ مجھے بتائیں، فضل الرحمان کیا اس کی کوئی اکثریت ہے؟ نہیں ہے۔ وہ جو شاہزین بگٹی ہے، اس کی کوئی اکثریت ہے؟ نہیں ہے۔ بس ایک ایک دو دو سیٹیں ہیں ان کے پاس، ان کی یہ ہے کل اوقات، ایک ایک دو دو ان کی سیٹیں ہیں، اور یہ پاکستان کے وفاق کو چلا رہے ہیں۔ بدلے میں عمران خان کے پاس جو اکثریت ہے صوبیت کے لیے 180 کے آس پاس ہے، لیکن اس کو تو صوبائی اسمبلی تو دور کی بات، اس کو قومی اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، وہاں بھی اس کی اکثریت ہے۔ پاکستان میں یہ ہے وہ دوہرا معیار جس نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ فضل الرحمان ہے، شاہزین بگٹی ہے، پیپل پارٹی خود 7-8 سیٹیں ہیں اس کے پاس ٹوٹل، کیوں الیکشن میں نہیں جاتی؟ ان کو پتہ ہے ہمیں صرف مفاد اسی میں مل رہا ہے کہ ہم شہباز شریف کو کٹ پتلی کے طور پہ یوز کریں، اکثریت اس کی ہو، حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ، ان کی ایک ایک دو دو سیٹیں ہیں، ان کو تو اپوزیشن تک نہیں بیٹھنے دیا جانا چاہیے۔ پھر یہ لوگ کیوں وفاق میں آ کے بوجھ بنے ہیں؟ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں،
अक्सरियत से उनको ना तो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया जाता है, ना तो कोई डिक्टेटर उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है। यही कुछ हुआ है 1971 में, जिसकी वजह से मशरक़ पाकिस्तान अलहदा हुआ। 160 सीटें थी मुजीबुर रहमान की, और मुजीबुर रहमान के साथ जो जुल्म किया है यहिया खान ने। पार्लियामेंट का इजलास उस वक्त वो मुलतवी करवा रहा था, ना सिर्फ बंगालियों के ऊपर, जितने भी मुजीबुर रहमान के हामी थे उनके ऊपर जुल्म करवाया है यहिया खान ने। और जुल्फकार अली भुट्टो, जिसके पास टोटल ही 80 सीटें थी, उसको आगे लाया है। ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, सिर्फ अफसोस एक चीज के ऊपर हो रहा है, भारत आज तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, बांग्लादेश आज तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, अफगानिस्तान अशरफ गनी की हुकूमत गई, वही बिल्कुल पाकिस्तान की जो आजकल की हुकूमत है, इसी जैसी करप्ट और कठपुतली हुकूमत थी वो अमेरिका की, वो दफा हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से देख लें, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है। खान साहब के दौर में अफगान तालिबान के साथ अच्छी मीटिंग्स हुई है, लेकिन आजकल ना तो कोई दौरा किया जा रहा है अफगानिस्तान, ना तो वो खुद पाकिस्तान में जो रजीम चेंज की बदौलत हुकूमत आई है उससे खुश हैं, ना खुश हैं वो लोग। आज अफगानिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। आप देख लेना, चंद महीनों बाद आपको इल्म हो जाएगा कि अफगानिस्तान कितना पॉपुलर मुल्क बन चुका है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उसके हालात पाकिस्तान के हालात से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, कलमे के नाम पे मर्ज़ वजूद में आया, लेकिन हर बार इन डिक्टेटर्स ने इस मुल्क को लूटा है अपने मुफाद के लिए। याद रखिएगा, अगर आप तो लोग यूं ही खामोश रहे, तमाशाई बने रहे, अपने इस मुल्क को, अपने कीमती लोगों को इसी तरीके से आप मरता हुआ देखेंगे और अपने देश को उजड़ता हुआ देखेंगे। सिर्फ इसमें कामयाबी उन लोगों की है जो पपिट का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये जो डिक्टेटर है अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी की लूट मार, अपनी मर्जी की करप्शन, अपनी मर्जी के बैंक अकाउंट, अपनी मर्जी का सब कुछ बनाया, पाकिस्तानी कौम को सिर्फ चुना दिया है बदले में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक पावरफुल मुल्क बन सकता है, करप्शन का खात्मा करे, तो फिर ये जो डिक्टेटर्स हैं, पाकिस्तान का निजाम चला रहे हैं ये लोग, क्या ये लोग सिफारिश की बुनियाद पे आए हैं कि इनको इल्म नहीं है? नहीं, इनको इल्म है, लेकिन ये खुद इस गंदी करप्शन में डूबे हुए हैं। जमहूरियत, किसी भी मुल्क की फौज गद्दार हो सकती है, किसी भी मुल्क की हुकूमत गद्दार हो सकती है, लेकिन किसी मुल्क की आवाम गद्दार नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुल्क उस कौम के लिए माँ की हैसियत रखता है, और वो कौम कभी ये नहीं चाहती कि उसकी माँ का कोई सौदा करे। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? पाकिस्तानी लोगों का जो वोट है वो रद्दी में फेंका जाता है। बस रात के 12 बजे कहा जाता है कि एनू तू जिता दो। ये होता है एक तरक्की पजीर ममालिक, जिसमें ये सारा सिस्टम दोहराया जाता है। इक्वलिटी क्या है पाकिस्तान में? जीरो के बराबर है इक्वलिटी, ना के बराबर समझ लो। हर एक अपनी लूट मार में मगन है, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तानी लोग खरबों डॉलर्स टैक्स पे कर रहे हैं, खरबों, हर चीज के ऊपर टैक्स, लेकिन इनको रिलीफ खैरात के तौर पे दिया जाता है। रूल ऑफ लॉ, तबाही मच गई है पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पहली मर्तबा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि चोर उठकर अदालत के जजेस को डरा धमका रहे हैं,
اور چور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس جج کو عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، حالانکہ ان چوروں کے جو جج ہیں فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ، پارلیمنٹ میں آ کے زرداری کی بغل میں بیٹھا تھا۔ اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں، وہ طریقہ کار، وہ نظام پاکستان کا جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ انکریز ہوگی، جس سے پاکستان میں ٹیکسٹائل انکریز ہوگا، جب وہ ہی نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی یہ ملک پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب ملک میں نہ تو کوئی چیز انکریز ہوگی، نہ تو کوئی چیز پروڈیوس ہوگی جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکے، ٹیکسٹائل ہے یا کچھ اور، یہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے یہ ڈکٹیٹر صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم چوکیداری کر رہے ہیں، کیا آپ بانس کی چوکیداری کر رہے ہیں؟ دوسرے امیر ممالک کے کس چیز کی چوکیداری کر رہے ہیں کہ جی اس کی معیشت تگڑی ہے، کوئی دوسرے ملک کا کوئی بھی جو سسٹم ہے وہ آ کے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ نہ کرے، اس لیے وہاں فوج لائی گئی ہے، زمینوں کی رکھوالی کر رہا اپنے ملک کی اور معیشت کی۔ لیکن پاکستان کی تو معیشت ہے ہی صفر پر، پھر یہ لوگ کس چیز کی چوکیداری کر رہے ہیں؟ اس لیے ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، آپ لوگ آج بھی اگر نکلے پاکستانی اپنے حقوق کے لیے تو پاکستان ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ خاموش تماشائی بنے رہے، آپ کبھی ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے۔ دیکھیے، ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں لیبیا کا، جو وہ ایک صدر تھا، صدر قذافی، بڑا اچھا آدمی تھا، گریٹ آدمی تھا وہ۔ اس کے دور خلافت میں لیبیا کے لوگوں کو ہر کچھ فری میں ملا ہے، ہر ایک سہولیات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی کرپٹ نہیں تھا۔ اب ذرا سنیے گا آگے امریکہ کا کیا پلے رول تھا اس میں۔ امریکہ نے کیا یہ، امریکہ کو علم ہو چکا تھا کہ یہ جو قذافی ہے خطرہ ہے امریکہ کے لیے، امریکن معیشت کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ لیبیا کی کرنسی ہے جو وہ ڈالر سے اوپر چڑھی جائے۔ امریکہ نے اپنے حامیوں کو لیبیا میں بھیجا، ان حامیوں نے علم بغاوت بلند کیا قذافی کے خلاف، اور قذافی کو مار دیا گیا ہے 2010-11 کے درمیان۔ ترقی یافتہ لیبیا تھا، ہر روز نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی لیبیا میں۔ قذافی مر گیا، آج وہی لیبیا ہے جو غربت اور پسماندگی میں ڈوب چکا ہے۔ تو اس لیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ممالک میں وہ حکومت ہو جس کو امریکہ منتخب کرے، اور وہ حکومت جو بھی فیصلے کرے امریکہ کی مرضی سے، اور پیچھے جو بیک ایجنسی بیٹھی ہوئی ہے اسرائیل کی، اس کی مرضی سے سارے فیصلے ہوں۔ لیکن پاکستان کلمے کے نام پہ مرز وجود میں آیا ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات مثبت ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ واحد یہ اسرائیل ملک ہے جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ کسی صورت مسلمانوں کا یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو ہماری کٹ پتلی آئی ہے اس کے دور حکومت میں، ایکسپورٹ امپورٹ بھی ہوئی ہے تو اسرائیل کے ساتھ، اور تعلقات بھی ٹھیک بنا رہی ہے۔ حالانکہ تعلقات نہیں بنانے چاہیے اس وقت تک جب تک فلسطینیوں کو ہیومن رائٹس نہیں ملتے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہی تھی وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں آپ کو بتاتا ہوں، فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ ریٹیلینٹ کرو، سوچنا نہیں ہے، کرو، اپنی فوج کو بھیجے، ویپنز بھیجے۔ اسرائیل کی اس روز چیخیں نکلی تھی جب ترکی کی فوج، ایران کی فوج، پاکستان کی فوج ود ویپن
اسرائیل میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو کے مقابلہ کیا ہے اسرائیل کی فوج کا، تو اس روز اسرائیل والوں کی چیخیں نکل گئی تھی اور اس کو جرأت نہیں ہوئی پھر کہ وہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم کرے۔ مجھے یاد ہے 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت گری، 9 اپریل کو شہباز شریف کی حکومت آئی، 13 اپریل کو دوبارہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم شروع ہوا ہے۔ پھر ایران نے کوئی گولہ باری کیا ہے، لیکن اس کے اوپر اسرائیل نے پھر سے دوبارہ گولہ باری کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کی گئی۔ یہ تھی وہ وجہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کی۔ یہ جو آخری دور میں OIC کا اجلاس ہوا ہے عمران خان کے دور میں، 23 مارچ والے روز 60 اسلامی ممالک کے سربراہان آئے۔ بے شک آپ پٹواری ہیں، آپ یوتھ ہیں، آپ جیالہ ہیں، اس وقت آپ ایک پاکستانی بن کے سوچیں، ایک پاکستانی۔ اصل مقصد مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو، تو پھر امریکہ کیسے اس شخص کو ایکسپٹ کرتا جو مسلمانوں کے حق کے لیے ٹھیک تھا؟ اب ذوالفقار علی بھٹو نے ورلڈ اسلامک بینک بنانا تھا کراچی، پاکستان کے لیے بہت فائدہ تھا، لیکن اس کو نہیں بنانے دیا گیا اور اس کو شہید کیا گیا۔ ضیاء الحق اس کو بھی مروایا گیا ہے، مجیب الرحمان اس کو بھی علادہ کیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان ترقی یافتہ نہ بڑھے۔ اس لیے پاکستانیوں، ایک پاکستانی بن کے سوچو، اپنے ملک پاکستان کے لیے نکلو۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ نکلو تو بہت دیر ہو چکی ہو، اور جس طرح آج فلسطین کے مسلمان ظلم کا نشانہ بنے ہیں، آپ بھی ظلم کا شکار ہو جاؤ۔ IMF کے تھرو امریکہ اور اسرائیلی ایجنسی پاکستان کو کنٹرول